السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کے ساتھ ساتھ میں خوش آمدید. میں ہوں وردہ شجاع. صبح کا پروگرام ہے. بہت سے اخبارات کو اپنے پروگرام میں ہم حصہ بناتے ہیں اور اس پر ہمارے اینالسٹ کا ایک پینل اپنا تجزیہ بھی پیش کرتا ہے آپ کے لیے، تاکہ بہت سی ایسی چیزیں جو عام فہم نہیں ہوتی ان کو سمجھنے میں بھی مددگار ثابت ہوں. ناظرین، قائد اعظم کے فرمان جو آج کے دن کے لیے میں نے منتخب کیا ہے، قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں. کام کام اور بس کام. سکون کی خاطر صبر، برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت جو ہے وہ کرتے چلے جائیں. یہ قائد اعظم کا پیغام ہے آج کے لیے، آج کی قوم کے لیے، اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اسے کبھی پسے پش نہیں ہمیں ڈالنا ہے. آغاز کریں گے پروگرام کا. آپ کا انٹروڈکشن اپنے پینل سے کرا دوں. سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں آغا اقرار ہارون صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ظفر محمود شیخ صاحب. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شہزاد انور فاروقی صاحب. کانٹے میں سماعت موجود ہے ہمیشہ کی طرح مظہر شہزاد صاحب. ناظرین، آج کے ہمارے موضوعات جو آج کے پروگرام میں جن پر ہم بات کریں گے، سب سے پہلے بات ہوگی امریکہ نے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کا نیا حربہ استعمال کیا ہے. امریکہ نے پاکستان پر مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا ہے. ایک لسٹ جاری ہوئی ہے جس کے حوالے سے امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ بڑے عرصے سے ہم اس کو آبزرو کر رہے تھے، جائزہ لے رہے تھے 1 سال سے، اور اب یہ لسٹ آئی ہے اور اس میں چین، ایران، سعودی عربیہ، پاکستان اور دیگر ممالک کے نام بھی شامل ہیں. پاکستان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم سفارتی سطح پر امریکہ کے ساتھ اس معاملے کو اٹھائیں گے. یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہوگا. دوسرا موضوع بھارتی ریاستی انتخابات کے حوالے سے بات ہوگی. نریندر مودی جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسیز بڑی کامیاب ہیں کیونکہ وہ ہندو دوست پالیسیز اور دیگر تمام اقلیتوں کے لیے زندگی کو تنگ کرتے چلے جا رہے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اسی بنیاد پر 2019 کے الیکشنز بھی وہ جیت پائیں گے. لیکن بھارت کے کچھ ریاستی انتخابات ہوئے اور 5 ریاستوں میں نریندر مودی کی بی جے پی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. کانگریس جبکہ ایک بڑی جماعت ابھر کر سامنے آئی ہے اور جہاں پر کہیں کانگریس کی 22 سیٹیں تھیں وہ 100 سے زائد سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی ہے. اور 2019 کے عام انتخابات میں بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. یہ ہمیں اس موضوع پہ بات کریں گے. تیسرا موضوع ہوگا احتساب کے حوالے سے بات ہوگی. احتساب کا شکنجہ جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے کچھ لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ ہیں جو بڑے عرصے سے باضابطگیوں میں ملوث تھے اور اب ان کا بھی احتساب ہو رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. کل کی بڑی ڈیولپمنٹ پیراگون اسکینڈل پہ بات ہوگی. خواجہ برادران گرفتار ہو گئے کل کے دن میں. ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت منسوخی پر نیب نے ان کو گرفتار کر لیا. ساتھ ہی ساتھ کل ایک اور خبر جو سامنے آئی وہ حمزہ شہباز جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے بھی ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں پنجاب میں، ان کو بیرون ملک فرار ہو رہے تھے اور ان کو جانے سے روک لیا گیا. ایسا کیوں کر ہوا جبکہ مقدمات کا سامنا بھی ہے، کس وجہ سے وہ جا رہے تھے، اس کا جائزہ لیں گے. اور تیسرا جو اس حوالے سے ہم بات کریں گے وہ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ کا معاملہ ہے. ان کی آمدن تو کچھ بھی نہیں لیکن اثاثے ان کے کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں. تو جائزہ لیں گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اس حوالے سے چھان بین بھی نیب کی جانب سے شروع ہو گئی ہے. یہ ہمارا تیسرا موضوع ہوگا. چوتھا موضوع پی ایس سی کی سربراہی کا معاملہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن میں ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف صاحب کا نام دیا جا رہا تھا پی ایس سی کی سربراہی کے لیے، اور حکومت نے کہا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی بھی نام دے تو وہ قابل قبول ہوگا. یہ ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے جبکہ اپوزیشن کی جماعتیں اس پر ایک متفقہ حکمت عملی جو ہیں انہوں نے بنا لی ہے، انہوں نے اتفاق کر لیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پانچواں اور آخری موضوع تہمینہ زندوہ صاحبہ جو کہ سیکرٹری خارجہ ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ افغانستان میں داعش کی موجودگی پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان میں مذاکرات ہوں اور افغانستان میں امن قائم ہو کیونکہ پاکستان براہ راست متاثرین میں شامل ہے. پہلے خبر کا انتخاب ہم کر رہے ہیں روزنامہ دنیا سے. خبر ہے جی کہ امریکہ کا پاکستان کے خلاف نیا حربہ، مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزی کے الزام پر بلیک لسٹ کر دیا. آغا اقرار ہارون صاحب اس خبر کی تھوڑی سی وضاحت کریے گا. کون سی مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے، ہم واچ لسٹ میں تقریباً 1 سال سے تھے، رائٹ، اور اس واچ لسٹ میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، اور میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہمیں بلیک لسٹ کر دیا جائے گا کیونکہ جس طرح امریکہ کا ایک آپ کہہ سکے کہ ایک اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد میرے یہ اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہمیں بلیک لسٹ ضرور کر دیا جائے گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بات محسوس نہیں کی تھی، ہم لوگوں نے شاید اس کو مس کیا تھا، کہ کوئی چھوٹی سی بھی اگر واقعہ پاکستان میں ہوتا تھا مائنورٹیز کے خلاف تو اس کو امیڈیٹلی جو امریکن اور یورپین نیوز ایجنسیز ہیں، جو نیوز پیپرز ہیں، وہ اس کو پروجیکٹ کرتے تھے، ہائی لائٹ کرتے تھے، اور ایون اسپیشل کورسپونڈنٹ وہاں سے بھیجے جاتے تھے اس ایک چھوٹے سے واقعے کو کور کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھی کہ وہ اپنا ایک ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں، ایک پوری ایک اپنا
جو ہے ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو لوگوں کی پرسپشن ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اس پہ کسی حد تک مجھے یہ بھی نہیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں لیکن میں احتیاط سے کہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی ذمہ داری ہم پہ بھی آتی ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ ہم واچ لسٹ کے اوپر ہیں تو ہمیں جو ان کا میڈیا کی جو رسپانس تھا پاکستان کے خلاف اس کو کاؤنٹر ضرور کرنا چاہیے تھا اور ایسی سی غلط خبریں پاکستان کے خلاف چلتی رہی ہیں اس میں ہمیں جو ہے وہ جو رسپانس کرنا چاہیے تھا اور ان خبروں کے اوپر ہماری اپنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ جی محتاط نہیں ٹھیک ہے محتاط اور بات ہے. ایک خبر اخبار میں غلط چھپتی ہے پاکستان میں کہ مائنورٹیز کے خلاف یہ کیا جا رہا ہے تو اس پہ ہمارا یہ تو ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم امیڈیٹلی اپنا ایک ریجوائنڈر اس اخبار کو دیں کہ بھائی آپ کی خبر غلط ہے. تو اس میں مجھے ایک ویکیوم نظر آیا اور میرے لیے کوئی ان ایکسپیکٹڈ خبر نہیں ہے. اس میں آپ دو چیزیں اور بھی نوٹ کریں کہ جتنے وہ ممالک ہیں جس کا امریکہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک اسٹریٹجک لنک ہے یعنی کہ چین ہو گیا اس کو بھی انہوں نے جو ہے اسی لسٹ میں ڈال دیا. سعودی عرب کے ساتھ آل دو خشوگی والے معاملے کے اوپر بہت لینینٹ رویہ اختیار کیا امریکہ نے ابھی تک کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی ان کو بھی انہوں نے بلیک لسٹ میں ڈال دیا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ سے کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیل اور سعودی عرب کے ایک جو قربت ہو رہی ہے اس میں جو ہے میرے خیال میں امریکہ مزید سعودی عرب کو پش کرنا چاہتا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. ظفر محمود شیخ صاحب وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ امریکہ کے آلریڈی کچھ مسائل چل رہے ہیں اور پاکستان پر بھی دباؤ بڑھانے کا ایک نیا حربہ ہم اسے کنسیڈر کریں گے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتا تھا 1 سال پہلے ہم نے بھی کہا کہ پاکستان کو واچ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے ہم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی تھی اور امریکہ کی جانب سے یہ جو ایک متعصب رویہ ہے اس کی کنٹینیوشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ورنہ ہم خالی تاریخ کے صفحات پہ پڑھا کرتے تھے کہ امریکہ کی دشمنی بری لیکن دوستی اس سے بھی زیادہ بری ہے. وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ اس کا کوئی ٹیکنیکل وجہ نہیں ہے. پاکستان میں الحمدللہ اگر کہیں ہماری تمام اقلیتیں اسی طرح محفوظ اور مامون ہیں جس طرح باقی لوگ ہیں اور اگر کہیں کوئی کسی تکلیف اور پریشانی کا شکار ہے تو وہ بھی اتنا ہی شکار ہے جتنے پاکستان کے مسلمان یا باقی لوگ شکار ہیں. ٹھیک ہو گیا. کوئی اسپیسیفکلی چیز نہیں ہے لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی عرصے سے کچھ میڈیا ہاؤسز کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ان کو پیسے یہیں سے آ رہے ہیں. اگر گورنمنٹ نے یعنی اس حکومت میں بھی اور اس حکومت سے پہلے بھی پچھلی حکومت کو بھی میں یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے آئی این جی اوز جو انٹرنیشنل این جی اوز تھیں ان کا راستہ انہوں نے بند کیا کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں. بہت بڑا پیسہ استعمال کر رہے ہیں اور بہت سے میڈیا ہاؤسز کی تو آمدن کا سورس ہی وہی آئی این جی اوز تھیں اور ٹارگٹ یہی تھے کہ وہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں کرسچن اور سکھ اور فلانے اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. انفرادی سطح پہ کمزوریاں ہر جگہ دنیا میں موجود ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ان کو اس طرح پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کرنا یہ صرف امریکہ کا ہی شیوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وردہ کہ پاکستان کے خلاف ایف اے ٹی ایف ہو یا کوئی بھی انٹرنیشنل فورم ہو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے. امریکہ پاکستان کو گرل کرنا چاہتا ہے. کیریٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی جو ہے وہ آج ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے پاکستان امریکہ کو صاف نہ کر دے کہ بھئی ہم آپ کی بالکل مدد نہیں کریں گے. ہمیں آپ کی نہ دوستی چاہیے نہ دشمنی چاہیے. آپ اگر افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھنسے رہیں. اپنے مفاد کی قیمت پہ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں ہمیں ایک صاف جواب دے پاکستان سے اس معاملے پر بھی لینا چاہیے. شہزاد انور فاروقی صاحب, پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سفارتی سطح پر ہم یہ معاملہ امریکہ کے ساتھ اٹھائیں گے. آپشنز کیا ہیں اور یہ جو نام شامل کر دیا گیا ہے بلیک لسٹ میں, اس حوالے سے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کو؟ ان گنت درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. ورنہ یہ روایتی طور پر امریکہ کی وہی اسٹریٹجی ہے کہ وہ آپ کو دبانے کے لیے کہیں اور سے وہ حرکت میں آتا ہے. اگر ہم صرف مذہبی آزادیوں کی بات کرتے ہیں تو آپ گجرات کے کسائی کو بھول گئے ہیں. آپ نے ان کو ویزا دینے سے انکار کیا تھا اور آج وہ آپ کا ڈارلنگ ہے. آپ ان کے ساتھ پپیوں اور جفیوں کی جو ہے وہ کر رہے ہیں ڈپلومیسی. آج انڈیا جو ہے وہ آپ کے لیے اس علاقے کا تھاندار بھی ہے اور آپ کا ڈارلنگ بھی ہے. وہاں پہ گائے کے اوپر کتنے قتل ابھی حال ہی میں ہو چکے ہیں اور کتنے رپورٹ ہو چکے ہیں. وہاں پہ جو ٹورسٹ خواتین آتی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, وہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں, وہ ہندو تو نہیں ہوتی.
تو بات مذہبی رواداری یا مذہبی آزادیوں کی نہیں ہے. چین کو اور پاکستان کو اور سعودی عرب کو ایک خاص مقصد کے لیے ڈالا گیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانا، چونکہ چین جو ہے وہ سی پیک لا رہا ہے اس خطے میں، اور اس خطے کے لوگ انڈیپینڈنٹ ہونے جا رہے ہیں. یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ترقی کا اور ان کی خوشحالی کا ایک نیا راستہ کھلا ہوا ہے. اسی طرح سے سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ، چونکہ سعودی عرب کے لیے بھی کچھ تھوڑی سی مشکلات بن رہی ہیں داخلی محاذ پہ، تو وہ اپنے روٹس کو تھوڑا چینج کر رہے ہیں، وہ اپنے آپشنز کو بڑھا رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو ان کی اگلی انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہاں پہ آئل ریفائنری میں جو ہے وہ انویسٹ کرنا جا رہے ہیں، اور وہ رقم جو ہے وہ 12 سے 15 ارب ڈالر کی ہے. اچھا، وہ چھوٹی رقمیں نہیں ہیں. تو بنیادی طور پر چین اور سعودی عرب چونکہ آپ کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے پاکستان کو اس لسٹ میں ڈال رہے ہیں. اچھا، اب یہ واچ لسٹ میں ڈالا ہوا تھا 1 سال سے 1000 سال سے. یہ ان کا شیوا یہی ہے کہ جب آپ کو انہوں نے دبانا ہوتا ہے وہ آپ کو مختلف لسٹوں میں رکھتے ہیں. پہلے FATF میں انہوں نے کہا ہم نے آپ کو گرے لسٹ پہ رکھا ہوا تھا، اب ہم آپ کو ادھر لے کے جا رہے ہیں، اب ادھر لے کے جا رہے ہیں. تو یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں جنہیں ہمیں جو ہے وہ ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے. اور جہاں تک بات کی کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہے، وہ آپ کے اوپر آگے پابندیاں عائد کرنے کی سوچ رہے ہیں، اور اسی کا راہ ہم وار کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی روش تبدیل نہ کی، آزاد رو جو ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے معاملات چلانا چاہتے ہیں، اگر ہم نے اپنی یہ روش برقرار رکھی تو آپ امریکہ کی طرف سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر دیگر پابندیاں بھی لے آئیں. اور وہ پابندیاں آپ سمجھیے کہ آیا ہی چاہتی ہیں، چونکہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت بری طرح سے پھنسا ہوا ہے اور اس کے مفادات اس خطے میں خطرے میں. وہ یہاں سے باعزت طور پہ نکلنا چاہتا ہے جس کے لیے اس کو پاکستان کی ضرورت ہے، وہ چین کا راستہ بھی روکنا چاہتا ہے جس کے لیے اس کو بھارت کی ضرورت ہے. تو ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے جس میں اس کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے. تو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے وہ پریشر ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. صاحب، سوال فاروقی صاحب نے اور ڈیٹیلز ہمیں بتائی ہیں اس حوالے سے، لیکن اب اگر پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں ڈل چکا ہے، پہلے واچ لسٹ میں تھا، اب کس قسم کی پابندیاں یا کس قسم کی کوئی مشکلات، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے نا، تھوڑی سی وضاحت. ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس کے کانسیکوینسز کچھ نہیں ہوتے ہیں، سینکشنز بھی نہیں ہیں، اور اگر سینکشن ہو بھی تو APP کے تحت ویو بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. صرف ایک پریشر ٹیکٹس ہے یہ بتانے کے لیے کہ اب آپ جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ہیں. اور جو میرے دوستوں نے بات کی تھی، خاص کر شیخ صاحب نے جو ایک انڈیکیٹ کیا تھا کہ جب ہم نے INGO کو ہاتھ ڈالا تھا، انٹرنیشنل نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف یعنی کہ الیجڈلی پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھی، جب ہم نے اس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو ہمیں تبھی سمجھ آ گیا تھا کہ ہیومن رائٹس کے ایشو کے اوپر پاکستان کے لیے اسپیس کم ہونے والی ہے. ابھی تو انہوں نے صرف ریلیجس اس کے اوپر یعنی کہ ہمیں بلیک لسٹ میں ڈالا ہے. مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ ہیومن رائٹس والا ایشو بھی پاکستان کے خلاف بہت جلد اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس جو ہے وہ وائلیشن بڑے لارج اسکیلز پہ ہو رہی ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان NGOs کو پاکستان سے بھگایا جو ایک بہت لمبے عرصے سے پاکستان میں، اور اگر مجھے معاف کیجیے گا اور میرے دونوں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو اس پہ کوئی اختلاف ہو تو میں چاہوں گا ان کی رائے، سب سے زیادہ جو اسپیس ہمیں INGOs کو پاکستان کی تاریخ میں ملی ہے وہ مشرف صاحب کے زمانے میں ملی ہے. اور ایسی INGO پاکستان میں رجسٹر ہوئی مشرف صاحب کے زمانے میں، جو کہ اس زمانے میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کہہ رہی تھی، تمام ادارے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی. لیکن ان کی محبت اتنی زیادہ تھی امریکہ کے ساتھ، اور آپ ایک وار آن ٹیرر لڑ رہے تھے، اور ان کو ایک ماڈریشن کی طرف جانے کی اتنی ان کے اندر خواہش اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ہر NGO کو کہا کہ بسم اللہ سو بسم اللہ آپ آئیں. اور ایسی NGO بھی پاکستان میں آئی، اگر میں غلط ہوں تو شیخ صاحب سے پوچھیے گا، ایسی بھی غلط آئی جو پاکستان آلریڈی سائیکولوجیکلی بین کر چکا ہوا تھا اور ان کو اجازت ملی. بالکل صحیح ہو گیا. شیخ صاحب، اسلام آباد پر اصلاحات کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کس قسم کی اصلاحات ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، کوئی اس کی کوئی سالڈ وہ نہیں ہے، گراؤنڈ موجود نہیں ہے. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو کہ جنہوں نے اقلیتوں کو نہ صرف تمام حقوق دیے بلکہ ان کا سوشل اسٹیٹس بھی عام لوگوں کے برابر رکھا. آپ ایون آج کے یہ جو دن ابھی چل رہے ہیں، کرسمس کا موقع ہے، ہمارے کرسچن بھائی جو ہیں وہ کرسمس منانے جا رہے ہیں، آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ لوگ انہیں گریٹ کر رہے ہیں، لوگ انہیں محبت سے تحفے دے رہے ہیں، ملتے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں. پرائیویٹ آفیسز میں، گورنمنٹ آفیسز میں چھٹیاں دی جا رہی ہیں، ایڈوانس تنخواہیں، کرسمس ٹری لگے ہوئے ہیں، تحفے تحائف ہیں، دعوتیں ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور اگر کہیں انڈیویجول انسیڈنٹ کہیں خدا نخواستہ ہو جاتا ہے، اس کو
اس کو اس میں پیڈنگ کر کے اس میں بات کا بتنگڑ بنا کے اس کو استعمال کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کوئی اضافی چیز کی ضرورت ہے. ہمارا ہمیشہ سے ایک فیڈرل منسٹر جو ہے ہمارا وہ جو ہے اقلیتوں سے کم از کم لازمی ہوتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. صوبائی حکومتوں میں پارلیمنٹ میں ہمارے یہاں بھرپور نمائندگی ہے. ابھی کل میں ایک کمیٹی میں بیٹھا تھا، وہاں ہمارے اقلیتی ارکان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور پوری طرح پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. کہیں مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ اقلیتی ہے نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے، یہ ہمارا بھائی ہے اور اس کے رائٹس اسی طرح ہے جس طرح باقی نمائندے موجود ہیں. ایسے میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ کیا تبدیلی آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی چیف جسٹس آف پاکستان نے چکوال میں نوٹس لیا تھا، تو یہ راج کٹاس مندر جو تھا وہ مسلمانوں کا تھا، جس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان لڑ رہے تھے، جس کے لیے ہماری تمام عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم نے ابھی راستہ کھولا ہے کرتارپور کا، وہ مسلمانوں کے لیے کھولا ہے ہم نے. اس سے زیادہ رواداری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ صرف کہنے کی بات ہے. مجھے یہ بتائیے خالی ٹیکساس میں اور کیلیفورنیا میں جو چرچ کے اوپر حملے ہونے کی وارداتیں جو ہیں وہ پچھلے 1 سال کے اندر 8 سے زیادہ وارداتیں ہیں. فرانس میں مسلمانوں کو گاڑی کے نیچے کچلنے کی واردات ہوتی ہے، ٹارگٹ کر کے گاڑی کے نیچے کچلتے ہیں. برطانیہ میں مسلمانوں کو چاقو کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے. وہ کون سی مجھے بتائیے کہ وہ جو مذہبی آزادی ہے کہ جہاں پہ آپ مذہب کی بنیاد پر، اور کمال دیکھیے ان کا کہ کوئی واردات جو ہے جس میں مسلمان ملوث ہو اس میں آپ اسلام کو انوالو کر دیتے ہیں، اسلاموفوبیا اس طرح سے ان کے آواز پر شامل ہے. اچھا، اور جہاں پہ کوئی کرسچن پکڑا جاتا ہے اس کو نہیں بتاتے، اس کو 1 منٹ سے پہلے سارا میڈیا ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ جی یہ نفسیاتی طور پر بیمار تھا، یہ پریشان خیالی کا مریض تھا. تو بھائی یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تو اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کریں. باقی بات صرف اتنی ہے کہ امریکہ طاقتور ہے، جو چاہے اس نے کرشمہ ساز کرے. وہ ہمیں کہے گا کہ ہمیں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ میں کتنی مذہبی آزادی حاصل ہے. وہاں پر اسکولوں میں معصوم مسلمان بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، بولنگ کی جاتی ہے اور وہاں پر مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا جاتا ہے. اس کی خلئی تو 9/11 کے بعد سے کھلی گئی ہے کہ وہاں پر کتنی مذہبی آزادی حاصل ہے. اور اگر ہم بھارت کی بات کریں جس کا نام لسٹ میں ہمیشہ کہیں نظر نہیں آیا ہے، وہاں پر مذہبی آزادی صرف شاید ہندوؤں کو بھی ہے اور ہندوؤں میں صرف ایک اپر کاسٹ کو حاصل ہے. اس کے علاوہ کوئی وہاں پر اپنی زندگی آسانی سے نہیں گزار سکتا. تو یہ جو ایک متعصب رویہ ہے اور یہ جو یارڈ اسٹک امریکہ نے رکھی ہوئی ہے، یہ اب اس کو بدلنا ہوگی کیونکہ اس کے مرہون منت نہیں ہے اب اس خطے کے ممالک، اور ہم اپنے فیصلے خود کرنا جانتے ہیں. اور یہاں پر مذہبی جتنی آزادی حاصل ہے اقلیتوں کو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو، وہ بھی سب کے سامنے ہے اور وہ بہت آزادی کے ساتھ اپنی رسومات بھی ادا کرتے ہیں، اپنی زندگیاں بھی گزارتے ہیں. تو اس طرح کا ایک پریشر بلڈنگ جو ہے وہ بالکل ناکام ہے امریکہ کی جانب سے. یہاں پر وقت ایک بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے بھارت ہی کی جہاں پر ریاستی انتخابات ہوئے. کراچی، کوئٹہ، پشاور وہ بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پولیو کا وائرس نہ صرف موجود ہے بلکہ وہاں سے دوسرے علاقوں کو بھی منتقل ہو رہا ہے. اس سے بچاؤ کے لیے ملک بھر میں پولیو کی مہم جاری ہے. کیا آپ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے دلوا چکے ہیں؟ ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے BBC نیوز سے. خبر ہے جی کہ انڈیا الیکشن سیٹ بیک فار مودیز. بی جے پی ان 3 کی اسٹیٹس، کہیں پر 5 ریاستوں کا بھی ذکر آ رہا ہے اخبارات میں. ظفر محمود شیخ صاحب، مودی کی پالیسیز ناکام اور 2019 کے انتخابات کے لیے ایک کڑا وقت نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہ تو غیر متوقع نہیں تھا. ہم جہاں اس پروگرام میں بھی بار بار بات کرتے رہے ہیں کہ مودی صاحب کی گریپ کمزور ہو رہی ہے
اور مودی صاحب کی جو پالیسیاں ہیں وہ عوام میں نہایت ناپسند کی جا رہی ہیں اور اگلی انتخابات میں بہت کم چانسز ہیں. یہ ضرور ہے کہ بعض ایسی ریاستیں ہندوستان میں موجود ہیں جو کہ ایکسٹریم سینٹیمنٹس کو سپورٹ کرتی ہیں, لیکن جو سینر ایلیمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ایمرج ہو رہا ہے. اور یہ جو کل کے جو انتخابات ہیں اس سے پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی, یہی توقع کی جا رہی تھی کہ نتیجہ کچھ اسی طرح آ سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو 5 ریاستیں ہیں, 5 میں سے 3 جو ہے مدھیہ پردیش کی اور چھتیس گڑھ کی اور راجستھان کی, اس پہ بی جے پی سے انہوں نے یہ چھینی ہے کانگریس نے. کانگریس جیسی جو پارٹی ہے, یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کو بھی یعنی کانگریس سے شکایت رہتی ہی ہے, لیکن جو حالت بی جے پی کی یہ ہندوتوا کے دور میں ہوئی ہے ویسا تو کبھی بھی ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو اور اس کے علاوہ جو باقی 2 ریاستیں ہیں, میزورام ہے, تلنگانہ ہے, وہاں بھی غیر متوقع نہیں تھا, لیکن کانگریس اگرچہ وہاں نہیں اتنی طاقت میں آ سکے, لیکن بی جے پی ہار گئی. باقی جو اینٹی بی جے پی پارٹیز ہیں ان کا اتحاد وہاں جیت رہا ہے. یہی سم ہاؤ یہی رزلٹ آپ کو آئندہ انتخابات میں بھی نظر آنے جا رہا ہے, اللہ یہ کہ وہاں کوئی بہت بڑی تبدیلی ہو جائے. جو خوبصورتی ہے وہاں کی سیاسی نظام کی وہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں وہی ان کے الیکشن میں ریفلیکٹس بھی ہوتے ہیں, ان کے نتائج میں بھی وہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم آج بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مودی صاحب کی آخری گورنمنٹ ہے اور یہ آخری چند مہینے ہیں, اس کے بعد مودی صاحب ہو جائیں گے فارغ. اور ان کی جو ہندو فینیٹک اپروچ ہے نا, وہ ہندوستان کا جو سینر ایلیمنٹ ہے وہ اس کو ناپسند کرتا ہے, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس اپروچ کے ساتھ ہندوستان ایک ریاست کے طور پہ زندہ نہیں رہ سکتا, اور محض اپنے پڑوسیوں کو الزام تراشی کر کے آپ عوام سے ووٹ نہیں لے سکتے. بالکل صحیح ہو گیا. فاروقی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, کانگریس 15 سال کے بعد ہمیں دوبارہ سے اقتدار میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے, اور کانگریس کے اگینسٹ بھی بی جے پی نے بہت زیادہ پاکستان کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی, اور بڑا جوڑا کہ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کانگریس بھارت میں جیت جائے, لیکن اسے یہاں پر بھی منہ کی کھانا پڑی. کیا کہیں گے؟ اچھا ورنہ میرا تجزیہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. مجھے مجموعی پکچر جب میں دیکھتا ہوں تو شاید میں شیخ صاحب سے اس طرح سے اتفاق نہ کر پاؤں. مجھے لگتا یہ ہے کہ بھارت میں سیکولرزم جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے, اور سیکولرزم کا جو سو کالڈ چہرہ انہوں نے لگا رکھا تھا, شاید اس کے منہ سے اب نقاب اترنے کا وقت آ رہا ہے. آپ نے کہا 5 ریاستوں کا یہ جو الیکشن ہے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ راہل گاندھی جو کہ اس کمپین کو لیڈ کر رہے تھے اور جو کانگریس کو لیڈ کر رہے, انہوں نے 5 تیرتھ یاتراؤں میں شرکت کی ہے ان الیکشنز کے دوران. ٹھیک ہے, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو انتہا پسند ہندو کا ووٹ ہے وہ ہم لوز کر رہے ہیں. تو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ جا کے کھیل رہی ہے بی جے پی کی وکٹ پہ, اور یہ جو ابھی آپ کو تھوڑا سا سینٹیمنٹس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے, وہ جیسے ایک انتہا پسند ہندو توا کی جو ابھی ظفر شیخ صاحب بات کر رہے ہیں, تو کانگریس بجائے اس کے کہ اپنا سیکولرزم کا جو فیس بیچنا چاہ رہی تھی اور بیچتی چلی آ رہی تھی, وہ اب نہیں بک رہا. اب وہ ایک نرم ہندو چہرہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. نرم ہندو تبا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اس طرح کے شدت پسند نہیں ہیں, ہم ایوریج قسم کے ہندو ہیں. اب یہ جو راجستھان کی اور چھتیس گڑھ کی اور مدھیہ پردیش کی اگر ہم بات کریں تو یہ 3 ریاستیں تو کانگریس نے حاصل کی ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ تلنگانہ اور میزورام جو ہے وہ آپ نے کانگریس نے کھو دی ہیں. اور لیکن ان ریزلٹ سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ شمالی ہندوستان کی جو ریاستیں ہیں وہاں سے بی جے پی کا خاتمہ ہو گیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ تلنگانہ میں صرف 1 سیٹ ملی ہے بی جے پی کو 119 میں سے, اسی طرح سے میزورام میں بھی 40 میں سے صرف 1 نشست ملی ہے, اور راجستھان میں بی جے پی کو 73 نشستیں ملی ہیں آؤٹ آف 199, جبکہ مدھیہ پردیش کی 230 سیٹوں میں سے 108 سیٹیں ملی ہیں. چھتیس گڑھ میں لوگوں کو جو بہت زیادہ جو خوشی کی جذبات آ رہے ہیں وہ چھتیس گڑھ اور راجستھان کے حوالے سے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اب 15 سال بی جے پی کی حکومت رہی راجستھان کی, اور ان دونوں راجیوں کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی ہار گئے ہیں. مطلب جو اس وقت ان کے حکمران تھے وہ دونوں ہار گئے ہیں. اچھا, کانگریس جو ہے اس نے چھتیس گڑھ میں 90 میں سے 68 نشستیں حاصل کی ہیں, جبکہ مدھیہ پردیش کی 113-14 رات کو وہ بہت قریب چل رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ اور فیکٹرز ہیں. کچھ تو یہاں پہ کسانوں کے قرضے معاف کرنے کا وعدہ کیا تھا پچھلی دفعہ, لیکن ان وعدوں پہ عمل نہیں ہوا. کسان وہاں کا بھی مشکل میں ہے, اور رات کو میں سن رہا تھا الیکشن کے نتائج کے بعد راہل گاندھی نے یہ کہا کہ ہم
वहीं से शुरू करेंगे सिलसिला जहां से टूटा था, और जो काश्तकार हैं उनके कर्जे माफी का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि वहाँ पे एक करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल भी सामने आया, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सरबराह को मुस्ताफी होना पड़ा। उन्होंने गो के नया लगा दिया है। वहाँ पे जो गाय के नाम पर लोगों के साथ मारपीट हुई है, जो जुल्म सितम का बाजार गर्म हुआ है, उसने एक आम जो नॉर्मल ज़हनियत के हिंदू को तो मुतासिर किया है। इस हद तक मैं शेख साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, और उसका जो खामोश उसकी जो राय है वो उसने अपना इजहार किया है कांग्रेस के हक में। लेकिन क्या अगले आम इंतखाबात जो 6 माह बाद होने जा रहे हैं उस वक्त तक ये सेंटीमेंट इसी तरह से कायम रहता है? और दूसरा, क्या उसमें कांग्रेस जो है वो नरम हिंदुत्व बेचना चाहती है या वो अपने सेकुलर फेस के साथ सामने आती है? मुझे ये देखना होगा। बिल्कुल सही हो गया। आगा इकरार हारून साहब, बीजेपी जो लॉबिंग कर रही थी कि नरेंद्र मोदी नाकाबिले शिकस्त हैं, एक करिश्माती रहनुमा है, लेकिन आवाम के वोट ने ये तासुब बिल्कुल खत्म कर दिया, इसे तोड़ दिया कि आवाम में गम गुस्सा पाया जाता है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिसीज को लेकर। 2019 के इलेक्शन जो है वो अब सरपरान खड़े हुए हैं, और इस रियासती इंतखाब के बाद फौरन उसकी कैंपेनिंग और उसकी तैयारी का अमल शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि बीजेपी कम बैक कर सकती है? अभी तक कर सकती है, क्योंकि 21 सीटें ऐसी है जिसपे 5 से 7 वोटों का फर्क था। ठीक है, ये आप जेल में रखिए। लेकिन उस तरह कम बैक नहीं करेगी जिस तरह के उन्होंने पहले किया था। इसमें 2-3 हमें चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए, तेलंगाना और मिजोरम इन्होंने साबित कर दिया है कि जो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स है वो बेसिकली इनकी पॉलिटिक्स को जो है वो स्टीयर करेगी। जो प्रोविंशियल इश्यूज हैं, दोनों रियासतें वो हैं जो कि अपनी अपनी आप कह सकते हैं कि प्रोविंशियलिज्म को ज्यादा डिमांड कर रही थी, जो उनके हालात थे, या आप कहते हैं आप ये कह रहे हैं कि वो बेसिकली मैक्सिमम आप ऑटोनॉमी चाह रहे हैं। और उसमें तेलंगाना और मिजोरम को तो आप साइड पे इसलिए कर दें, ये बात हमें क्लियर हो गई है कि इन 2 रियासतों के बीच में जो सबसे आम चीज होगी वो उनके अपने रियासती मामलात होंगे। नेशनल पॉलिटिक्स या हिंदूइज्म या इस्लामिस्ट उनका कोई तल्लक नहीं होगा। लेकिन इसमें देखें, अगर आप तेलंगाना की बात करते हैं तो वहां पे मुसलमानों ने 6 सीटें निकाली हैं और बीजेपी वहां से 1 सीट निकाल सकी है सिर्फ। ये भी हमें नोट करना पड़ेगा। अब आ जाइए आप राजस्थान की तरफ। सबसे बड़ी जो शिकायत हुई है बीजेपी को वो राजस्थान में हुई है और छत्तीसगढ़ में हुई है। अगर आप ये पूरा का पूरा इसका कंट्रोल चेक करें, नक्शा अगर हम दिखा सके, अगर हम कंट्रोल चेक करें इंडिया का, तो उन तमाम एरियाज में बीजेपी को शिकायत होती हमें नजर आती है, जो कि एग्रीगेरियन एरियाज है, जो कि बेसिकली किसी न किसी तरीके से आप एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड है। जो एक बहुत देर से एक फार्मर डिस्ट्रेस चल रहा था, हजारों लोगों ने खुदकुशियां की और खुदकुशियों का ये सिलसिला कंटिन्यू से चल रहा है जब से बीजेपी आई है। वो हमें नजर आता है कि वो भी जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला उसने। लेकिन इस सारे इलेक्शन के बीच में, अभी तक मैं गलत भी हो सकता हूँ, सारे इलेक्शन के बीच में मुझे जो हिंदुइज्म की जो अपना जो आप कह सकते हैं कि कार्ड है वो कोई कम होता नजर नहीं आया। वो वहां पे ही खड़ा है। मजीद फैक्टर ऐसे थे जिसने बीजेपी को हराया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वोटर ने जो एक्सट्रीमिज्म है बीजेपी का उसको डिनाई किया या उसको रिजेक्ट किया। बिल्कुल सही हो गया। मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। 2019 के इलेक्शन भी तरफ पर आन खड़े हैं। फारूकी साहब कुछ ऐड करें, सिर्फ एक फिक्र कहना चाहूंगा कि बीजेपी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ इसलिए भी नफरत है कि उन्होंने तरक्की का नारा, विकास का नारा दिया था, लेकिन वहां पे आपने देखा कि गाय के नाम पर कत्लो गारत का सिलसिला शुरू किया गया, करेंसी नोट बंद किए गए, उसके अगेंस्ट उन्होंने सिर्फ इंतहा पसंदी को फरोग दिया। ये भी उनके खिलाफ रिएक्शन की एक बड़ी वजह है। और इंतहा पसंदी को जो भारत में भी रहने वाले मॉडरेट हिंदू हैं वो भी बहुत नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। गाय के गोश्त के हवाले से भी जो कंट्रोवर्सी वहां पर पाई जाती है उसको बहुत ज्यादा नमकीन का निशाना बनाया जाता है। वहां पर एलर्जी पसंद तहरीकें हैं, उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर मौजूद है। तो अभी भी अगर कमबैक के चांसेस हैं तो रिव्यू करना होगा जो अभी से जारी पॉलिसीज है उनको लेकर। और कांग्रेस जो है वो एक ताकत के साथ उभर रही है और अच्छी बात है कि अगर वो एक मॉडरेट जमात के तौर पर सामने आती है तो वो भारत की क़यादत जरूर संभाले और इससे यकीनन खित्ते में भी अमन इस्तेहकाम आएगा। तीसरा मौजूद हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं इंतखाब के रोजनामा जंग से। नून लीग के लिए कड़ा दिन, हाईकोर्ट से जमानत मुस्तरद, साद और सलमान रफीक गिरफ्तार, हमजा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया, मरियम औरंगजेब के असासों की छानबीन भी शुरू हो गई है। शाहजाद में फारूकी साहब किस तरह से देख रहे हैं पैरागॉन स्कैंडल, कल का गिरफ्तारियों का अमल और जमानत मंसूख हो गई, क्या कहेंगे? अच्छा, जैसे कि इस वक्त एक इदारा जाती तौर पर इत्तेफाक पाया जा रहा है कि एहतसाब नहीं रुकेगा और करप्शन अब बर्दाश्त नहीं होगी, ये तो क्लियर हो गया है।
उसकी वजह ये है कि आपके जो नैब के चीफ हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उन्होंने कहा कि नैब के इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना ताकतवर है, उसके साथ कितने वर्कर हैं, उसने क्या कर रखा है और क्या नहीं कर रखा। अगर उसने मुल्क कौम का पैसा खाया तो हम उसके पीछे जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन मुस्लिम लीग नून को एक एज हासिल हो रहा है कि अभी तक जो हम जितनी भी खबरें सुन रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून से मुतालिक सुन रहे हैं, क्योंकि ये राइटिंग ऑन द वॉल था कि ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई गिरफ्तार हो जाएंगे, ये सामने लिखा हुआ नजर आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि जब कैसर अमीन भट्ट जो है पकड़े गए जिस दिन, और उसके बाद उन्होंने जो इंकशाफात किए उसकी रोशनी में तो ये नजर आ रहा था कि अब इनकी बचत मुमकिन नहीं है। चूंकि हमजा शहबाज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन आखिरी मराहल में दाखिल हो गई है और ये सारे लिंक हैं बेसिकली, ये जो आशियाना इकबाल स्कीम है और ये जो पंजाब के जितने स्कैंडल हैं, इसमें आपको घूम फिर के मखसूस चेहरे ही नजर आएंगे हर स्कैंडल के पीछे। तो इसलिए रात को उनको जो कतर की फ्लाइट से ऑफलोड कर लिया गया, अब रात के 2 बजे वो जा रहे थे। इससे लगता यह है कि अब इन्वेस्टिगेशंस और ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो अगले स्टेज में दाखिल होने जा रहा है और शायद इस महीने से के इख्तिताम से पहले हमें फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी के हवाले से भी खबरें सुनने में आएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इस वक्त तनकीद सामने आ रही है कि उनके लीडरों के केस नहीं निकाले जा रहे, तो उस हवाले से भी शायद एक आध केस आपको दिसंबर के इख्तिताम से पहले हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा और आपको लगेगा कि एहतसाब वाकई इस दफा अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। बिल्कुल सही हो गया। जफर महमूद शेख साहब, आपकी जानिब आती हूँ, किस तरह से देख रहे हैं? एक तो ये कि हमजा शहबाज साहब जा रहे थे और उनके केसेस जो हैं अपने मराहल में दाखिल हो चुके हैं, इस मौके पर मुल्क से बाहर जाना, और जबकि नून लीग कह रही है कि जी कोई जवाब ही नहीं बनता था उनको ऑफलोड करने का और इस तरीके से रोकने का, कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता। एक तो ये मामला। दूसरा, आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र किया, अभी भी विक्ट्री के निशानात उसी तरह है। जब भी सियासतदान शिकंजे में आता है तो विक्ट्री के निशानात जो बनाए जाते हैं, इनके पीछे क्या होता है? थोड़ी सी रोशनी। पाकिस्तान का जो वोटर है वो बहुत ही सादा है और मासूम है। वो आपने अरबों रुपए खाए हुए हों, आपकी तोन जो है वो फूल के नोटों से इतनी बड़ी हो चुकी हो और आप ही के नोटों से भरी हो, आपके नोटों से भरी हो, तो और वो सियासतदान जब ये कहता है कि भाई ये तो मैं बीमार हूँ, इस वजह से मेरी तोन भर गई और मैं बीमार हो गया, और ये देखें इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया और ज्यादती की इसलिए मेरे साथ, वो मान लेता है। वो कहता है ठीक है जी हमारा लीडर है, हमारा नुमाइंदा है। ये जो पॉलिटिकल कवर है ना, इस पॉलिटिकल कवर ने सारे प्रोसेस को बहुत बहुत खराब किया है और फिर खुद कुछ अपनी जो है वो नैब की नाअहलिया भी है। मैं आपको बताऊं कि अगर ख्वाजा साद रफी एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, एक पॉलिटिकल पार्टी का है, लाखों उसके वोटर हैं, ठीक है, वो पिछले 30 साल से वो पॉलिटिक्स में है। अगर आपके खिलाफ उसके पास सबूत मौजूद हैं और आपने उसको अब गिरफ्तार भी कर लिया है, देखिए वो पॉलिटिकल आदमी है, वो गिरफ्तारी के लिए तैयार भी था, अब गिरफ्तार कर लिया है तो हम आज से काउंट डाउन करेंगे कि आप कितने अरसे में उसको सजा देते हैं और अदालतों में जाके प्रूफ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं कर सके तो ये सारा प्रोसेस ही मशकूक हो जाएगा। पता चला 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल वो जेल में पड़ा रहे और मुकदमे का फैसला ही ना हो रहा। दूसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है वर्दा कि प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट जो है वो बार बार कह चुकी है कि नेब उनके कंट्रोल में नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो उसकी इंडिपेंडेंस को वो खत्म नहीं करना चाहते। अब ख्वाजा साद रफीक की जमानत हुकूमत ने मनसूख नहीं की, लाहौर हाई कोर्ट ने मनसूख की है, जमानत दी भी उन्होंने ही थी। अच्छा, उसके बाद अगर गिरफ्तारी हुई है तो वो नैब के ऑर्डर्स पे हुई है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे नहीं हुई, या इमरान खान के ऑर्डर पे नहीं हुई। इट शुड बी वेरी क्लियर। अब वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना, चले अपोजिशन का हक तो है, लेकिन आवाम को पता होना चाहिए कि किसने गिरफ्तार किया और क्यों गिरफ्तार किया। और वो आशियाना के हजारों लाखों मुतासरीन जो है वो आज भी बेचारे सड़कों पे अपने हक के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आगेकार हारून साहब, मुस्लिम लीग नून की जो नुमाइंदा हैं, जो उनकी तर्जुमान हैं मरीम औरंगजेब साहिबा, उनकी भी बहुत सी जायदादें हैं, बहुत सी कीमती गाड़ियां वो रखती हैं, लेकिन आमदन के बारे में जब पूछा जाए तो ये लोग कहते हैं हमारी कुछ आमदनी नहीं होती। अगर आप बात कर रही हैं मरीम औरंगजेब साहिबा की, तो एक छोटी सी काम करते हैं, ऐसे करते हैं कि जब वो वजीर बनी थी उससे पहले उनके साथे पूरे जितने भी थे, जितना भी अकाउंट थे, जो भी था, उसकी स्टेटमेंट एक निकाल लेते हैं, और जब वो वजीर बन के फारिग हुई हैं उसके बाद उनके साथ से निकाल लेते हैं। टाइम है तकरीबन मैक्सिमम 1.25 साल का, मैक्सिमम 2 साल लगा लें। उसमें 12 करोड़ रुपए का अगर आप घर खरीदते हैं इस्लामाबाद में,
اور اس سے پہلے آپ کا 12 کروڑ روپے کیا 12 یعنی کہ 1 کروڑ روپے بھی کہیں آپ کو نظر نہیں آتا ہے کہ آپ نے کہیں سے کمایا ہے، تو پھر 12 کروڑ روپے کہاں سے آتا ہے یا 8 کروڑ روپے کہاں سے آتا ہے؟ یہ تو ہمیں آپ کو بتانا پڑے گا نا. بات یہ کہ آپ جاب کوئی نہیں کرتی ہیں، آپ کے پاس کوئی زمین نہیں ہے، آپ کا پیشہ ہی سیاست ہے. ایگزیکٹلی، آپ کے پاس کوئی زمین نہیں ہے، آپ کا کوئی بزنس نہیں ہے، آپ کے ہسبینڈ کا کوئی اس طرح کا اتنی والیوم نہیں ہے، تو پھر آپ صرف 2.25 سال کے اندر اتنی امیر کیسے گھر لے سکتی ہیں؟ رائٹ. تو ٹھیک ہے، بتائیں کیسے لے سکتی ہیں؟ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ یہ ہمیں پوچھنا چاہیے سب سے کہ بھائی آج سے 2 سال پہلے تم اس پوزیشن میں کھڑے تھے، آج تمہارے پاس پیسہ کہاں سے ہے؟ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ ان سے پوچھیں گے کہ جیسے ہی شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل اس کا ایک لنک اپنا آپ کہہ سکتے ہیں اینگل نکال دیا جائے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہے، ایون جرنلسٹوں کو بھی یہ خیال ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جب وزیر تھیں اس زمانے میں انہوں نے اپنی اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارا ال گاٹن منی اکٹھی کی ہے. یہ الزامات ہیں، الزامات ہیں، لیکن اچھی بات ہے اب نیب سامنے آیا ہے، نیب انویسٹیگیٹ کرے اس کو. لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے، وہی بات ہے کہ جب نیب انویسٹیگیٹ کرے گا تو وہ جو انفارمیشن کلیکشن ہوگی، وہ جو رپورٹ ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے. ایک بار میں ضرور کہوں گا یہ سعد رفیق والے واقعے میں کہ 14 دسمبر کو شاہد رفیق نے جو سیٹ چھوڑی تھی پنجاب کی، جو انہوں نے چھوڑ دی تھی، اس پہ الیکشن ہے 14 دسمبر کو 4 دن بعد. یہ جو ان کی اپنا اریسٹ ہے اس الیکشن کے اوپر میسیفلی جو ہے وہ امپیکٹ ڈالے گا، ڈیفینیٹ ڈالے گا. ہم چوتھے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. انتخاب کے روزنامہ نوائے وقت سے اپوزیشن لیڈر ہی چیئرمین PAC ہوگا. متحدہ اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں متفقہ حکمت عملی پر اتفاق. ظفر محمود شیخ صاحب، ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے، یہ معاملہ کب حل ہوگا؟ ڈیڈ لاک نہیں ہے، اپوزیشن اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. انہیں پتا ہے کہ گورنمنٹ کسی صورت بھی شہباز شریف صاحب کو اس کا PAC کا چیئرمین نہیں بنانا چاہتی، اور یہ کوئی قانون بھی نہیں ہے. یہ ارینجمنٹ تھا جو 2 پارٹیز کے درمیان پچھلے 10 سال میں ہم نے دیکھا. نہ یہ قانون ہے، نہ قاعدہ ہے، نہ روایت ہے، نہ ڈیموکریٹک کوئی ٹریڈیشن ہے. لیکن اس کے باوجود اس پہ انسسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لیجسلیشن ہے اس کو روکیں اور اس کو ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کریں. لیکن وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. ورنہ پالیٹکس جو لوگ کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کرے گی تو اس پارلیمنٹ کو رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ڈیڈ لاک اگر کنٹینیو رہا تو یہ الٹیمیٹلی ری الیکشن کی طرف جائے گا اور پارلیمنٹ کے خاتمے کی طرف جائے گا، قبل از وقت خاتمے کی طرف جائے گا. اس کا نقصان اپوزیشن کو زیادہ ہوگا. وہ اس بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. شہزاد انور فاروقی صاحب، حکومت نے ایک آخری کوشش بھی کی، اسپیکر کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ بات چیت کریں قیصر صاحب کو، لیکن معاملہ ابھی بھی حل نہیں ہوا ہے. اور جیسے کہ وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ اگر اپوزیشن نہیں مانتی ہے تو ہم کوئی نام اپنا سجیسٹ کر دیں گے. وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ دیکھیے، وہ یہ جو ابھی اپوزیشن جماعتوں کی بات کی تو وہ تو زنی جنبد نہ جنبد گل محمد معاملہ یہ تھا کہ وہ میں نہ مانوں کی ڈیٹ انہوں نے لگا رکھی ہے. اور بالکل شیخ صاحب نے ٹھیک کہا کہ وہ سسٹم کو چلتا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ آگے چلے. جب آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا فیصلہ کر لیں گے تو پھر آپ کو باقی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بھی بیٹھنا پڑے گا. اور جو PTI کی گورنمنٹ نے اس وقت تک مثبت قانون سازی کی تیاری کر رکھی ہے، پھر وہ سارے بل جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے تھرو وہ ٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ آپشن جو ہے وہ اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ان کو صدارتی آرڈیننس کا سہارا لینا پڑے گا PTI کی گورنمنٹ کو. لیکن میرا خیال ہے کہ احتساب کے چلتے ہوئے انجن کو روکنے کے لیے اپوزیشن کے پاس کوئی دوسرا ٹول ہے نہیں جس کے ذریعے وہ احتساب کے عمل کو مشکوک بنا سکیں، اس کو روک سکیں. جو آپ نے بات کی ہے وہ بنیادی طور پر اپوزیشن کا کوئی اور آدمی لے لیں اگر آپ نے اپوزیشن سے ہی لینا ہے. دیکھیے، یہ بالکل شیخ صاحب نے ٹھیک کہا کہ ایسی کوئی لکھی ہوئی بات تو نہیں ہے کہیں آئین میں. تو یہ 2 جماعتوں کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس میں انہوں نے کچھ معاملات طے کیے تھے، اور انہوں نے دونوں نے ایک دوسرے کی بیکس جو ہیں وہ بہت اسکریچ کی ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کو بہت سہارا بھی دیا. یہی وجہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنی تھی اس میں بے شمار جو ہے جو آڈٹ پیرے تھے وہ سیٹل ہو گئے تھے. ابھی بھی وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ حالانکہ حکومت نے ان کو یہ بھی پیشکش کی ہے
کہ جب تک پچھلی حکومت کے آڈٹ پیراز جو ہیں وہ آ رہے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں، اس وقت تک آپ یہ کام کسی اور کو کرنے دیں، اور جو ہی موجودہ گورنمنٹ کا پہلا پیرا آپ کے سامنے آئے اس وقت ہم اس کو تبدیل کر دیں گے. لیکن وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے معاملے کو لٹکایا جائے تو اس سے حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے. لوگوں کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے. تو یہ نقصان جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کو تو ہو رہا ہے. جیسے شیخ صاحب نے کہا وزیر اعظم تو تیار ہے، انہوں نے تو خود کہہ دیا کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب وہ تو مینٹلی تیار ہے. تو نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے جس کی زندگی آسان کرنے کے لیے. کیا خرابی ہوگی؟ اگر مجھے بتائیے کہ سول جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ 3 سال کے اندر ہو جائے گا. بیرسٹر فروغ نسیم نے اس کے حوالے سے پورا کام کر دی ہے. اگر وہ ٹیبل ہو جائے گا تو کس کا فائدہ؟ میرا اور آپ کا فائدہ ہے. لیکن وہی معاملہ ہے نا کہ عوام کا فائدہ ان میں کوئی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. اقرار صاحب، یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ کسی نظریے کی بنیاد پہ آپ کو نظر آتا ہے یا خوف ہے کہ جو معاملات کھلیں گے وہ پھر ہاتھ سے باہر چلے جائیں گے اگر کسی اور کو سربراہی مل گئی تو؟ میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک ضد ہے. اچھا، خوف بھی نہیں ہے، ضد ہے. ہاں، کیونکہ اس میں یہ دیکھیں کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جب آپ نیا پیرا آئے گا تو پھر ہم چینج کر لیں گے، تو وہ تو پھر 4 سال تک تو نہیں ہوگا چینج. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ 2 سال کے بعد تقریباً آڈٹ کا فائنلائز ہوتا ہے، رپورٹ آتی ہے. تو جو پچھلے 4 سال کی حکومت ہے ان کا اگلے 4 سال یوزلی لگ جاتے ہیں آڈٹ رپورٹس لے آف کرتے ہوئے اس میں، یعنی کہ پارلیمنٹ میں. تو پھر یہ ہے کہ ایک آخری سال ان کے پاس ہوگا، اپوزیشن کے پاس ہوگا. اگر آپ گورنمنٹ کی اس آفر کے مطابق اگر آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ. لیکن جیسے کہ شیخ صاحب نے بھی کہا ہے اور فاروقی صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی یہ اپنا کوئی رول نہیں ہے کہ اپوزیشن کا ہی اپنا چیئرمین ہوگا پی ایس سی کا. میں نے آپ کو پہلے بھی 2 پروگرام میں بتایا ہے کہ حمزہ صاحب ہوتے تھے جو کہ گورنمنٹ کے تھے اور وہ اپنا چیئرمین پی ایس سی ہوتے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کیا کیوں جا رہا ہے. جہاں تک بات ہے روکنے کی، لا کو روکنے کی یا لیجسلیشن کو روکنے کی، وہ ہم تب کریں گے یا کر سکیں گے جبکہ گورنمنٹ لیجسلیشن کے لیے موو کرے، بل ٹیبل پہ آئے، اور اگر وہ بل عوام کے حق میں ہے اور اپوزیشن اس بل کو روکتی ہے تو پھر اپوزیشن مزید مجھے پوری بات کر رہے ہیں، مجھے بات میں آتی ہوں. جب آپ بل لے کر آئیں گے ٹیبل پہ اپنا کریں گے تو اس کے بعد اگر وہ روکتی ہے اس کو اپنا اپوزیشن اس کو روکتی ہے تو وہ پھر مزید ایکسپوز ہو جائیں گی. اب انہوں نے کہا کہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی کے تھرو آئے گا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بل اسٹینڈنگ کمیٹی کے تھرو آئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ جو اپنا ہوتا ہے پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے یا وہ پرائیویٹ ممبر ڈے کے جو بل میں صرف ایک فکرہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو جنرلی ٹیبل کر دیں گے تو اس کے بحث و مباحثے پہ بہت لمبا ٹائم لگتا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہی پروسیجر شارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود ہوتی ہے اور اس میں جو خرابی ہے وہ وہاں پہ دور کر کے آپ ٹیبل کر دیتے ہیں. بل کو ٹیبل کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. حکومت نے اگر بل تیار کرنی ہے اور وہ عوام کے حق میں ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کو دیوار پہ لگانے کے لیے بل کو ٹیبل کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اپوزیشن روک رہی ہے ایسے بلوں کو. بالکل صحیح ہے. ڈیڈ لاک برقرار ہے. اگر اس کو کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم آپ کو ضرور اس حوالے سے آگاہ کریں گے. پاس اور آخری موضوع پروگرام میں شامل کرتے ہیں انتخاب کی روزنامہ دنیا سے. افغانستان میں داعش کی موجودگی پاکستان کے لیے مستقل خطرہ ہے. کہنا ہے تہمینہ جنجوعہ صاحبہ کا. پاکستان تعلقات ایک مثال ہے. بھارت نے ساتھ تنظیم کو یرغمال بنا رکھا ہے اور یہی ساتھ سربراہ اجلاس میں رکاوٹ ہے بہت بڑی. ظفر محمود شیخ صاحب، ساتھ کانفرنس بھارت نے کہا کہ ہم شامل نہیں ہوں گے، ہمارے وزیر اعظم شامل نہیں ہوں گے. یہ معاملات کہاں پر جا کر رکے گا؟ مطلب جو تہمینہ جنجوعہ صاحبہ نے، میں اصل میں تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا داعش کے حوالے سے. ٹھیک ہے، آپ تو معذرت چاہتا ہوں، آپ کے سوال کے بجائے میں دوسری بات پہ جا رہا ہوں. تہمینہ جنجوعہ صاحبہ نے بہت زبردست اور بالکل درست کہا کہ ہمیں اصل میں مسئلہ کیا ہے. افغانستان تو پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتا. وہاں سے صرف 2 کام ہو سکتے ہیں اور جو ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں ہماری جو دہشت گرد ہیں ان کو وہ وہاں سیف ہیون بنائے، وہاں ان کے ٹریننگ کیمپس ہوں اور اس کے بعد وہاں سے وہ یہاں آ کے حملے کریں اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں. ایک تو یہ کام ہو رہا ہے. دوسرا، وہاں جو داعش موجود ہے جو کہ ایک فالٹ لائن کریٹ کرنا چاہتی ہے پاکستان میں، اس کا جو ہے وہ اس طرف آنے کا خطرہ موجود ہے. اچھا، پاکستان میں ایک زمانے میں یعنی اب سے کچھ عرصے پہلے تک ریلیجیس بیسس پہ اور سیکٹ بیسس پہ بہت خطرناک قسم کی فالٹ لائنز موجود تھیں. لیکن
اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا احسان رہا کہ تمام قربانیوں اور تباہی اور آگ و خون کے دریا بہانے کے بعد پاکستان نے اس پہ قابو پا لیا. لیکن اب اگر کہیں سے بھی خطرہ ہوتا ہے تو پاکستان اس پہ بہت سینسٹیو ہو جاتا ہے. اور ایک بات اور میں بتاؤں جو اس وقت یعنی جو پاکستان میں پازیٹیو چیز جو بہت زبردست چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نان پولیٹیکل ریلیجیس اسکالرس ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر داعش کے خطرے کا تدارک کیا ہے. میں نام لینا چاہتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کا, میں نام لینا چاہتا ہوں ثاقب رضا مصطفی صاحب کا, میں نام لینا چاہتا ہوں ڈاکٹر اشرف جلالی کا, میں نام لینا چاہتا ہوں حافظ طاہر اشرفی کا, جسٹس تقی عثمانی جیسے علماء کا. ان لوگوں نے بڑی حد تک اس معاملے کو ٹیکل کیا ہے اور پاکستان میں اب کوئی زیادہ بڑا خطرہ موجود نہیں ہے. اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ کراس بارڈر ہے اور اس کی طرف ہمیں خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. فاروقی صاحب, افغانستان میں داعش کی موجودگی اور ان کا بڑھتا ہوا جو اثر و رسوخ ہے اور جس طریقے سے وہ پھیل رہے ہیں وہاں پر آپریشنل ہیں, ایک بہت بڑا خطرہ ہے اس خطے کے لیے. ڈونٹ یو تھنک کہ فریقین جو کہ افغان گورنمنٹ ہے اور طالبان ہیں ان کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنے معاملات کو مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر سیٹل کریں, کیونکہ ایک بہت بڑی ایک اور قوت جو ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا دیکھیے, وہ بڑا ایک مشہور مصرع ہے کہ جدھر دیکھوں تیری تصویر نظر آتی ہے. تو مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ چیزیں اتنی صاف اور سیدھی ہوتی ہیں. داعش کو کس نے لانچ کیا؟ کون تھا جس نے اس کو یہاں پہ لانچ کیا؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ پاکستان کے خلاف داعش کو لانچ کیا گیا تھا, طالبان کو پریشرائز کرنے کے لیے داعش کو لانچ کیا گیا تھا. کرنے والا کون ہے؟ امریکہ ہے. اچھا, یہ خطرہ تو ہمارے لیے ہے چونکہ ہمارے اوپر جب بھی حملہ ہوتا ہے, جب بھی ہمارے اندر دہشت گردی کی کوئی واردات ہوتی ہے اور اس کے ڈانڈے جو ہے وہ جا کے آپ کو ننگرہار میں جا کے ملیں گے, آپ کو افغانستان کے کسی نہ کسی علاقے سے اس کے کالیں ٹریس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, کہیں نہ کہیں سے آتے ہوئے وہ لوگ نظر آئیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو داعش کا خطرہ ہے یہ ایک حقیقی خطرہ ہے. اس کے حوالے سے ہم فینسنگ تو کر رہے ہیں, اٹ ول ٹیک ٹائم. اصل معاملہ یہ ہے کہ جس جانب شیخ صاحب نے اشارہ کیا کہ ہم نے اس پہ قابو پا لیا, جو داخلی تھوڑا سا معاملہ ہے, جو تھوڑا سا فقہ کے حوالے سے یہاں پہ پرابلمس ہیں ہمارے, ہمیں ان کے اوپر سیریس کام کرنا ہے, ہمیں ان کو جلد از جلد سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اور جو ہم آہنگی کی فضا 80s سے پہلے نظر آتی تھی, اگر میری خواہش یہ ہے اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ ہمیں اگر وہ ہم آہنگی نصیب ہو جائے کہ جب جو جلوس نکلتا تھا اہل تشیع کا تو اہل سنت جو تھے اس کے راستے میں سبیلے لگا کے وہاں پہ کھڑے ہوا کرتے تھے, اور اسی طرح عید میلاد النبی کا جب جلوس نکلا کرتا تھا تو اہل تشیع فیسیلیٹیٹ کیا کرتے تھے. کاش وہ دن واپس آ جائیں تو پاکستان ایک مرتبہ پھر جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے. آغا اقرار ہارون صاحب کیا کہیں گے تہمینہ جنجوع صاحبہ کے بیان سے؟ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے لیکن اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. بات یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ فارمر پریزیڈنٹ جو ہیں افغانستان کے وہ خود کہہ چکے ہیں کہ داعش کو امریکہ نے افغانستان میں لانچ کیا ہے. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ان کے بیان کو. اس نے رشیا نے ایک سیکورٹی کونسل میں ایک کوشچن پٹ کیا ہوا ہے امریکہ کو کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ افغانستان کے اندر وہ ہیلی کاپٹر جن کے اوپر کوئی پیچھے نہیں لگا ہوتا, مارک نہیں ہوا ہوتا, وہ ہیلی کاپٹر داعش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. پاکستان کو چاہیے کہ اگر پاکستان واقعی سیریس ہے اس ایشو کو ٹیک اپ کرنے کے لیے داعش والے کو, تو وہ جو رشیا نے ایک کوشچن کیا ہوا ہے اس کا جواب دیا, اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈف کرے اور اس کے شامل ہو اس ڈبیٹ کے اندر. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ وقت کم ہے, ہمیں بڑھنا ہے. مظہر شہزاد صاحب کی جانب سے پوچھیں کہ اس موضوع پر آج انہوں نے کہا تھا بڑا دلچسپ ہم پڑھتے ہوتے ہیں نا, سے نو ٹو ڈرگز اینڈ سے نو ٹو ٹاسٹرز. اب وقت آ گیا کہ پاکستان, میں عمران خان صاحب سے بھی کہوں گا اور اپنی حکومت سے بھی کہوں گا اور امریکن سے بھی کہوں گا کہ سے نو ٹو ٹرمپ. سے نو ٹو ٹرمپ کا وقت آ چکا ہے. ہمیں ٹرمپ کی غیر ضروری جو ہے پریشر کو نہیں لینا, ان کی غیر ضروری ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرنا, وہ وقت آ چکا ہے. پاکستان پہلے سے یہ سٹینڈ لے چکا ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آغا اقرار ہارون صاحب, ظفر محمود شیخ صاحب, شہزاد انور فاروقی صاحب, مظہر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ناظرین آج مختلف موضوعات کو ہم نے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا ہے, جس میں پاکستانی سیاست بھی تھی, ہمارے اکراس دا بارڈر کی سیاست بھی تھی, افغانستان کے معاملے کو بھی ہم نے ٹچ کیا ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. اور کل کے پروگرام میں بھی ہم کوشش کریں گے جو آج کے پروگرام کی کچھ باتیں رہ گئی ہیں داعش کے حوالے سے یا افغانستان میں اثر و رسوخ کی جو باتیں ہیں اس کے حوالے سے ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.